السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امت کے ان محسنوں میں سے ہیں جن کی محنت کے پھل سے قیامت تک یہ امت فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اصلی نام محمد ابن اسماعیل ہے۔ آپ 13 شوال 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلا کا حافظہ دیا تھا، علم میں قوت تامہ عطا فرمایا تھا، علمی مشاغل ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ آپ نے پوری زندگی حدیث پڑھی، پڑھائی، لکھی اور دوسروں تک پہنچائی۔ احادیث میں مہارت ہی کی وجہ سے آپ اس فن میں امام مانے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی قوی الحافظہ تھے۔ اپنے استاد سے جس حدیث کو ایک مرتبہ سن لیتے وہ آپ کو یاد ہو جاتی تھی۔ جس کتاب پر آپ ایک مرتبہ نظر ڈال لیتے وہ کتاب آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ بچپن ہی میں آپ کو 70,000 احادیث یاد تھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی مقدمہ فتح الباری میں تحریر فرماتے ہیں، ابن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ محمد ابن السلام بیکندی کے پاس آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم کچھ دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایک ایسا بچہ دکھاتا جسے 70,000 احادیث یاد ہیں۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں، اور میں نے اس جامع صحیح کو یعنی صحیح بخاری کو، بخاری شریف کو 6,00,000 احادیث سے منتخب فرمایا ہے۔ دوستو، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب وہ بغداد تشریف لے گئے تو بغداد کے محدثین نے آپ کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے 100 احادیث کے متن اور سند میں الٹ پھیر کر کے 10 آدمیوں کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ تم امام صاحب کے سامنے اسی طرح سے حدیث کو بیان کرنا۔ وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے پاس آئے اور ان کے سامنے اسی طرح سے حدیث کو بیان کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہر حدیث کو سنتے اور فرماتے، لا ادری، میں اس حدیث کو نہیں جانتا، لا ادری، مجھے اس حدیث کا علم نہیں ہے۔ جب وہ 100 احادیث کو اسی طرح سے سند اور متن کو الٹ پھیر کر کے بیان کر چکے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ترتیب وار صحیح سند اور متن کے ساتھ 100 احادیث کو ان کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ سن کر وہ سارے لوگ دنگ رہ گئے اور ان کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے علم و فضل کا لوہا ماننا پڑا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تعجب اس بات میں نہیں ہے کہ آپ نے صحیح اور غلط میں امتیاز کر دیا، بلکہ تعجب اس بات پر ہے کہ آپ نے تمام احادیث کو پہلے اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جس طرح انہوں نے غلط شکل میں پیش کیا تھا، پھر آپ نے اس کو صحیح شکل میں پیش کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالی امام موصوف کو ان کی بے پناہ خدمت دین اور امت پر احسانات کی وجہ سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔